السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 382، سورہ توبہ، آیت 101 تا 102، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے اردا گرد بدویوں میں سے ہیں، کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی جو نفاق پر اڑ گئے ہیں، تو آپ انہیں نہیں جانتے، ہم ہی انہیں جانتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے کچھ عمل نیک اور کچھ دوسرے برے ملا دیے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَمِمَّنْ اور بعض ان لوگوں میں سے جو حولکم تمہارے آس پاس ہیں، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، منافقون منافق ہیں، ومن اہل المدینہ اور بعض اہل مدینہ، مردو اڑے ہوئے ہیں، علی النفاق نفاق پر، لا تعلمہم نہیں آپ جانتے انہیں، نحنو ہم ہی، نعلمہم جانتے ہیں انہیں، سنعذبہم ان قریب ہم عذاب دیں گے انہیں، مرتين 2 مرتبہ، ثم پھر یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم بہت بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اور کچھ دوسرے وہ ہیں، اعترفوا جنہوں نے اعتراف کر لیا، بذنوبہم اپنے گناہوں کا، خالطوا انہوں نے ملے جلے کیے، عملاً کچھ عمل، صالحاً اچھے، وآخرا اور دوسرے، سیئا کچھ برے، عسا امید ہے، اللہ تعالیٰ سے، ان یہ کہ یتوبہ توجہ فرمائے گا، علیہم ان پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات مبارکہ اللہ رب العالمین نے اب یہاں منافقوں کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے دیہاتی منافقین کا ذکر فرمایا، پھر جو مومنین مخلصین محسنین تھے ان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد مہاجرین و انصار میں سے سابقین اور ان کے پیچھے آنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا،
اور اب منافقوں کے اس گروہ کا بیان ہو رہا ہے جو مدینہ اور ارد گرد میں رہنے والے ہیں کہ یہ اپنے منافقت پر، نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس پر بڑے ماہر ہو گئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پہچان میں نہیں ہیں۔ کچھ تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ظاہر ہیں، کچھ کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشاندہی کر دی، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن سے نبی علیہ السلام بھی واقف نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے متعلق جانتے اور اللہ ہی کے علم میں۔ بعض منافقوں کے نام بھی بتا دیے گئے، اور اسی طرح بعض وہ جن کو اللہ وحدہ لا شریک ہی خود جانتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہیں، اتنا کہ جتنا اللہ تعالیٰ غیب پر خود سے اطلاع دے دے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی کئی منافقین موجود نہیں تھے۔ فرمایا ان کے لیے 2 مرتبہ کا عذاب ہے، ایک تو دنیا میں اور پھر اسی طرح آخرت کا عذاب کہ جس کے اندر یہ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ موجود رہیں گے، اور پھر انہیں ان کی قبروں کے اندر بھی عذاب ہوگا، اور جہنم کا عذاب بھی انہی کافروں، انہی منافقوں کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر بھی پریشان حال، قبر کے اندر بھی عذاب، اور آخرت کے اندر بھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کے پاس نیک اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، اچھے اعمال والے بھی یعنی نیک عمل بھی رکھتے ہیں اور برے عمل بھی رکھتے ہیں۔ ایک حدیث جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری میں لائے 4674 نمبر پر، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا آج رات 2 آنے والے میرے پاس آئے، یعنی 2 فرشتے، مجھے اٹھایا، پھر وہ مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کا آدھا جسم خوبصورت تھا اور آدھا جسم بدصورت تھا۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا اس نہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ ایک نہر میں داخل ہو گئے، پھر واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ سب پوری طور پر خوبصورت ہو چکے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور تمہارا گھر ہے، اور کہا کہ جن کا نصف حصہ خوبصورت تھا اور نصف حصہ بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نیک عمل کیے اور ساتھ میں برے عمل بھی کیے۔ فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے درگزر کر لیا، تجاوز اللہ عنہم، یعنی اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جو لوگ مومن ہوں اور مخلص ہوں لیکن ان کے پاس جہاں نیک اعمال وہیں گناہ بھی ان سے سرزد ہوئے تو اللہ رب العالمین پھر ان سے درگزر کر لے گا اور ان کو معاف فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔